السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرا ان ریڈرز کو جو کہ چینل پر نیو آئے ہیں اور وہ جو کہ پہلے سے موجود ہیں، میری اور رائٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یاقوت از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 23 کا دوسرا حصہ۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کی اجازت نہیں، شکریہ۔ سیاہ رنگ کی BMW ایک جھٹکے سے دا رٹز کارلٹن مونٹریال کے احاطے میں رکی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری تھی، اپنے اندر کھولتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، پر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ناپسندیدہ لوگوں کی کہیں عام بات بھی ناگوار گزرتی ہے، اور یہاں تو وہ شخص اس کی زندگی میں مداخلت کر رہا تھا جس کے نام تک سے اسے نفرت تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا، اب چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ لمبے قدم بڑھتے لابی میں داخل ہوا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے لفٹ کی جانب جاتے اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی، وہ اکثر اس ہوٹل میں قیام کرتا تھا، سو معمول کے مطابق نظریں پھیر لی تھیں، اور راہداری عبور کرتا ان کے کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے، گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پشت پر تھا جبکہ دوسرے میں سگار پکڑے وہ پوری توجہ سے مونٹریال پر اترتی اس سرد رات کو دیکھ رہے تھے۔ یاقوت کی موجودگی پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ لب بھینچے چند قدم کا فاصلہ ختم کرتے ان کے عقب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ صرف ایک احسان، بولتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے، وہ پرسکون تھا بظاہر۔ صرف ایک احسان جو آپ نے میری ذات پر کیا تھا، اس کا ازالہ میں نے ضرورت سے زیادہ ادا کر دیا ہے۔ اب میری زندگی میں مجھے آپ کی مداخلت برداشت نہیں۔ آپ کی خاطر میں آپ کے بھائی کو بھی برداشت کیا ہے۔ حیات الہی، مجھے لگتا ہے میں اب آپ کا قرضدار نہیں ہوں۔ تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ ان کی سرد آواز نے یاقوت کی بات کو کاٹا تھا۔ وہ ان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کو مار دو اگر وہ تمہیں میری وجہ سے پریشان کر رہا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر مڑے تھے، انداز ایسا تھا جیسے معمول کی بات کر رہے ہوں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ جہانگیر کو مارنا آسان تھا، اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا اس سے، پھر بھی اس نے کبھی جہانگیر کو مارنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس حد تک صفا کیوں تھا؟ جان لینا اتنی عام بات کیوں تھی اس کے لیے؟ کیا اپنے بھائی کی جان کا بوجھ وہ اٹھا سکتا تھا؟ کیا اسے اپنی جان پر وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا جو یاقوت رویز کو ہوتا تھا؟ یہ زندگی اس کی منتخب کی ہوئی نہیں تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اسے اس دلدل میں دھکیلا تھا، اس نے پرورش کی قیمت چکائی تھی۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ گردن پیچھے کیے ہنسا تھا، وہ بھی تو اسی جیسا تھا۔ ٹائی کو مزید ڈھیلا کرتے ان کا چہرہ دیکھا تھا، اس شخص کا ذکر ہی گھٹن بڑھا دیتا تھا۔ کیا اس حد تک بیزار تھا اس سے؟ نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ آپ کو فرق نہیں پڑے گا اگر میں آپ کے بھائی کو قتل کر دوں؟ وہ ان کا بے تاثر چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ نہیں، سوتیلے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا میں بھی سوتیلا بیٹا ہوں۔ وہ ترکی با ترکی بولا تھا۔ چند لمحے مکمل خاموشی چھا گئی تھی، وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ تمہیں میں نے پالا ہے، تم سوتیلے نہیں ہو۔ بغیر کسی احساس کی کھدری آواز یاقوت نے گردن جھٹکی تھی۔ جو شخص اپنے سگے رشتوں کا نہیں تھا، وہ سوتیلے بیٹے سے محبت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو جو مجھ سے چاہیے تھا میں نے دیا، لیکن آپ مجھے کنٹرول کر سکتے ہیں نہ میری ذاتیات میں مداخلت۔ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا میرا فیصلہ ہے، اور اسے تکلیف پہنچانے والے ہر شخص کو مارنا میری مجبوری۔ وہ چہرے پر بے بسی طاری کرتے بولا جیسے واقعی مجبور ہو۔ حیات الہی نے گہری سانس بھری تھی۔ تم وہ وقت کیوں بھول گئے ہو یاقوت؟ جب تمہارے اپنوں نے تمہیں چھوڑا تھا تب میں تھا جس نے تمہیں سہارا دیا تھا، ایک ناجائز بچے کو اپنا نام دیا۔ کیا تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے بات بھی کرو؟ انداز میں تکبر تھا۔ یاقوت کا چہرہ لمحوں میں سپاٹ ہوا تھا۔ میرے کیے احسان نے تمہیں دوسری زندگی دی تھی، میں نے تمہیں پالا ہے۔ وہ سگار بجھاتے اس کے مقابل آئے تھے۔ ایک ناجائز لاوارث بچے کو میں نے پالا تھا، نئی زندگی دی تھی۔ یہ زندگی جو تم جی رہے ہو یاقوت الہی، یہ میری ہے، تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اس کے سینے پر انگلی سے ٹھوکر لگاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہے تھے۔ وہ اب بھی بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، ہاں البتہ اب جبڑے بھینچے دکھائی دے رہے تھے۔ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسا میں چاہوں گا ویسا تم کرو گے، تب یہ احسان برابر ہوگا۔ یاقوت، تم نے کوئی قیمت نہیں چکائی، تم اب بھی قرضدار ہو میرے، اور یہ بغاوت صرف اس لڑکی کی وجہ سے جسے میں تمہاری زندگی میں صرف انس عباسی کے لیے لایا تھا۔ تمہارا وہ دوست جو دوستی کی آڑ میں تمہیں تباہ کر رہا تھا، میں نے تمہیں بچایا تھا یاقوت، یہ دوسرا احسان ہے۔ کاش آپ مجھ پر یہ احسان نہ کرتے، وہ لب بھیجے بولا تھا۔
پہلی بار آنکھوں میں پچھتاوے کا تاثر لمحے میں ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ حیات کی آنکھوں نے اس تاثر کو دیکھا تھا، آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ کارلو جیسے کئی لوگ ہیں اس شہر میں جو میرے ایک اشارے پر اس لڑکی کو ختم کر دیں۔ میں چاہتا تو کارلو کو اس لڑکی کے پاس بھی بھیج سکتا تھا۔ یہ میری آخری وارننگ ہے یاقوت۔ ان کا لہجہ تنبیہ تھا۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کرو اور بھول جاؤ کہ مصباح عباسی نامی لڑکی کبھی تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ یہ دنیا خوبصورت عورتوں سے بھری پڑی ہے، میں تمہیں تمہاری چاہت کے مطابق لا کر دوں گا۔ اس کے کندھوں سے نادیدہ خاک جھاڑتے پچکارنے والے انداز میں بولے تھے، یہاں پر تمہارا ایک نام ہے، اس لڑکی کی وجہ سے خراب مت کرو، مجھے یعنی اپنے باپ کو اپنی مخالفت پر مجبور مت کرو۔ وہ جتانے والے انداز میں بول رہے تھے۔ یاقوت نے اکتاہٹ سے گردن موڑتے ان کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا تھا۔ پر مجھے تو وہی چاہیے ڈیڈ، میری آنکھیں تو اسی پر ٹھہری ہیں، وہی لڑکی میری چاہت ہے۔ اس کا انداز بھی حیات الہی سے مختلف نہیں تھا۔ اب میں اسے نہیں ہاروں گا، اٹل انداز میں نفی کرتے انہیں دیکھ رہا تھا جن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں، آپ میری وجہ سے یہاں زندگی کے اس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے زمین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اس بوجھ سے آزاد کیا ہے جو میرے گلے میں توق کی طرح پڑا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں زندگی میں کبھی اس ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے تو کئی حساب آپ کی طرف نکلتے ہیں۔ حیات الہی کا ماتھا ٹھنکا تھا، اس کا انداز بدل چکا تھا۔ کارلو جیسے کئی آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، تو اس جیسے کئیوں کو یاقوت ربیز نپٹا چکا ہے۔ شاید وہ لڑکی نہیں جانتی وہ میرے لیے کیا کر چکی ہے اور وہ میرے لیے کیا بن چکی ہے۔ وہ پورے قد سے ان کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ تم ایک دن پچھتاؤ گے یاقوت۔ ان کی سرد دبی آواز بے بسی بھرے غصے سے پھٹ رہی تھی۔ میں نہیں پچھتاؤں گا، وہ نفی میں گردن ہلاتے اٹل لہجے میں بولا تھا، یقین قابل دید تھا۔ یاقوت ربیز احسان فراموش نہیں ہے، اگر ہوتا تو ربیز رحمان کا بدلہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار کر لیتا۔ اس نام پر حیات کی آنکھوں بے یقینی ابھری تھی۔ میری ماں سے شادی کے لیے آپ نے اس شخص کو راستے سے ہٹایا تھا۔ یاقوت اب 8 سال کا بچہ نہیں ہے جسے آپ اپنی کہانیاں سنائیں گے، وہی شخص جو میرا سگا باپ تھا جس کی جدائی کی سزا میری ماں نے مجھے دی تھی۔ میری ماں کے دل میں میرے لیے نفرت آپ نے ڈالی تھی، یہ احساس دلا کر کہ اس کا پہلا شوہر میری وجہ سے چھوڑ گیا۔ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، نہ ہی انس عباسی میرا دشمن تھا، وہ دوست تھا، پر آپ پر اندھے یقین نے اسے چھین لیا۔ میں 25 سال کی عمر سے اپنے نام کے سامنے ربیز رحمان لگا رہا ہوں کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میرا باپ کون تھا۔ لیکن اس رات مصباح عباسی کے فلیٹ میں مجھے وہ ثبوت ملے تھے جو آپ کے خیال میں میرے خلاف تھے، پر جانتے ہیں اس میں کیا تھا؟ حیات الہی بغیر بولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ ربیز رحمان کو مارنے کے آرڈرز آپ نے دیے تھے، میرے باپ کو آپ نے مارا تھا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخی جھلکا رہا تھا۔ آپ کو بھی مر جانا چاہیے، کاش میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو مار سکتا، وہ شدید نفرت سے بولا تھا۔ آنکھوں کے سرخ گوشوں پر پانی چمک رہا تھا۔ وہ ہنسے تھے۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ ان کا انداز کسی نفسیاتی مریض جیسا تھا۔ پرانی باتیں بھول جاؤ یاقوت، میری بات مانو، اس لڑکی کو میرے حوالے کرو، وہ صرف تمہیں تباہ کرنے آئی ہے، وہ جانتی ہے تم اسے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، وہ معصوم دکھتی ہے، معصوم ہے نہیں، وہ تمہارے خلاف ثبوت تلاشے گی اور بدر کو دے گی، وہ یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کر رہی ہے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہے تھے۔ میرے خلاف ثبوت اسے نہیں ملے گا، پر آپ کے خلاف ثبوت وہ آگے پہنچا چکی ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اسی بات کا بدلہ چاہتے ہیں نا اس سے؟ اس کے لیے تو زندگیوں کی بازی لگا دوں، آپ اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتے اب۔ تیز سے حیات الہی کی کنپٹی کی رنگیں ابھری تھیں۔ یاقوت ان کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ انہیں لگا تھا یاقوت کچھ نہیں جانتا، پر جو یاقوت جانتا تھا وہ شاید ان کے علم میں نہیں تھا۔ شطرنج کی ایک چال ہے یاقوت۔ اس کے پلٹتے قدموں کو حیات الہی کی آواز نے روکا تھا۔ جب بادشاہ ہر چال کے بعد ہارنے لگتا ہے تو وزیر یعنی ملکہ خود کو پیش کرتی ہے، وہ اپنی قربانی دیتی ہے بادشاہ کے لیے۔ اس کی موت بادشاہ کو ہارنے نہیں دیتی، اور اس کی موت کے ساتھ ہی کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مڑا نہیں تھا۔ مصباح عباسی وہی مورا ہے یاقوت، وہ جانتی ہے وہ مر جائے گی۔ تم نے کبھی سوچا نہیں وہ موت سے ڈرتی ہے پر کبھی پیچھے نہیں ہٹتی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بادشاہ کے لیے آئی ہے۔ یاقوت کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی۔ اور تم جانتے ہو وہ بادشاہ کون ہے جس کے لیے وہ خود کو داؤ پر لگا چکی ہے؟ ان کا انداز سوالیہ تھا، لہجے میں تمسخر کی رمق تھی۔ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں،
پر وہ ہر جگہ ہے، تمہیں اسے مار دینا چاہیے، تم اپنی موت کو بچا رہے ہو۔ وہ شیطان کی طرح اس کے ذہن اور دل میں وسوسے ڈالتے اسے قتل پر اکسا رہے تھے۔ یاقوت کی حلق میں کچھ پھنسا تھا جسے نگلتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے آپ کے لیے افسوس رہے گا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے اس کے الفاظ حیات کو سنائی دیے تھے۔ وہ الجھی نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس بارے میں افسوس کا اظہار کر رہا تھا؟ انہیں پچھتاوا ہوا تھا جس دن انہوں نے یاقوت کو اپنے پلان میں شامل کیا تھا۔ وہ ایسا ہرگز نہ کرتے اگر ان کے ہر قدم پر جہانگیر کی مداخلت اور نظر نہ ہوتی۔ انہیں اپنے پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا، وجہ ان کے ہر کام کو انجام یاقوت دیتا تھا، اور حیات الہی یاقوت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ایک بے زر سی لڑکی جو انہی کی امپلائی تھی، جسے وہ صرف ثبوت لے کر مارنا چاہتے تھے، گلے میں ہڈی کی طرح پھنس چکی تھی، جسے نہ وہ نگل پا رہے تھے نہ اگل۔ اس کی سب سے بڑی سپورٹ یاقوت تھا۔ وہ مصباح باسی کو نظر کے اتنے قریب رکھ چکا تھا کہ ذرا سی آہٹ پر چوکنا ہو جاتا تھا۔ اس کے آس پاس موجود ہر انسان سے واقف تھا۔ نہ جانے وہ اس کے معاملات میں اتنا حساس کیوں ہو رہا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ باہر آئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی۔ زنک کلر کی سویٹر پر وہ جینس میں موجود تھی۔ لانگ باب کٹ بال چھوٹی پونی بامشکل مکید تھے جو اسے کافی کیوٹ دکھا رہی تھی۔ مین دروازے سے باہر نکلتے اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ ساری رات وہ خوف کے زیر اثر سو نہیں پائی تھی۔ یاقوت کا خوف کسی اسیب کی طرح سر پر سوار تھا۔ رات کو وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے آتے ہی دینا اسے ضرور بتائے گی کہ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ وجود میں خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور اس سچویشن میں وہ وہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کی عادت تھی۔ بے بسی سے لب بھیجتے وہ باہر آئی تھی۔ گیٹ پر کھڑے عثمان پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ ماتھے پر بل تھے۔ اچانک وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے گیٹ سے باہر نکلا تھا۔ انداز عجلت لیے ہوئے تھا۔ تیز چلتی ہوا میں وہ آنکھیں سکیڑے گیٹ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سویٹر کی پاکٹس میں تھیں۔ ایک نظر اطراف میں دوڑاتے وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر دیکھا تھا، وہ لاک نہیں تھی۔ دل خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتی سیٹ کے درمیان بیٹھ گئی تھی، یوں جھک کر کے عثمان کو دکھائی نہ دیتی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی عثمان ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ احتیاط سے گاڑی باہر نکالتے اسپیڈ دی تھی۔ مصباح نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ یاقوت کو معلوم ہونے سے پہلے وہ یہاں سے بھاگ چکی ہوگی۔ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ گردن اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عثمان کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ وہ غیر شناسہ زبان میں بات کر رہا تھا۔ ریورس ہوتی گاڑی نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑی تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی ایک بار پھر رکی تھی۔ عثمان سیٹ بیلٹ کھولتے گاڑی سے اترا تھا، اور پھر کسی نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر نکلو۔ عثمان کی غصیلی آواز پر وجود سن ہوا تھا۔ پکڑے جانے کی شرمندگی الگ۔ اسے ہلتے نہ دیکھ اس نے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ باہر نکلتے مصباح نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ تمہیں سکون کیوں نہیں آتا؟ پتہ نہیں بھاگنے سے اتنا آبسیسڈ کیوں ہو؟ تیوری چڑھائے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، ورنہ تمہارا وہ جلاد بوس آ کر مجھے مار دے گا۔ بجائے غصہ کرنے کے اس نے ملتجیہ انداز اپنایا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ تمہارے معاملے میں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، دکھائی سنائی دینا ختم ہو گیا ہے، بے فکر رہو، چلا کر کہتا وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ مصباح نے اسے روحان سی نظروں سے دیکھا تھا۔ کتنی بے بس زندگی تھی، خوف خوف اور بس خوف۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ اللہ کرے ٹائر پنکچر ہو جائے، وہ بے بسی سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ گاڑی گیٹ سے دوبارہ باہر نکالتے عثمان کے کانوں میں اس کی آواز پڑی تھی۔ وہ غصے سے گردن جھٹک گیا تھا۔ اسے اپنی فکر ستا رہی تھی۔ کل تو یاقوت کی کال شعوری طور پر نظر انداز کرتا رہا تھا، پر اب ڈر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ آنے والا تھا، اور سونے پر سہاگا کے مصداق وہ لڑکی دوبارہ بھاگنے کی تیاری میں تھی جب اس کی گاڑی جھٹکا کھاتی جنگل کے بیچوں بیچ سڑک پر رکی تھی۔ اف! جھنجھلاتے ہوئے اترا تھا۔ گاڑی کا جائزہ لیتے اس کی نظر اگلے ٹائر پر پڑی تھی۔ غصے کی شدید لہر وجود میں دوڑی تھی۔ کالی زبان! وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکے ہی بڑبڑایا تھا۔ اب واپسی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یاقوت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر شاید وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ ہی مروانا چاہتی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے موبائل نکالا تھا۔ وہ ڈھلوانی سڑک کی جانب بنے گھر کے قریب تھا۔ ماتھے پر بل لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے لاپرواہی سے قدم اٹھاتے گیٹ کے قریب جا رہا تھا۔ دھوپ کی روشنی میں براؤن لکڑی کا گیٹ چمک رہا تھا۔ گارڈز مستعدی سے کھڑے تھے۔ جب گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا تھا،
گارڈز نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، وہ مقامی ملازمہ تھی۔ سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنا تھا، سیاہ رنگ کا کوٹ گھٹنوں سے اوپر تھا۔ گارڈ نے گردن واپس موڑ لی تھی۔ عثمان کے ماتھے پر بل آئے تھے، وہ ابھی دور تھا۔ یہ اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، شاید دینا نے بھیجا ہوگا یا گروسری کرنے جا رہی ہو۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا تھا، وہ ڈھلوان چڑھتی دائیں جانب سڑک پر جا رہی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے اس نے گہری سانس بھری تھی۔ یعقوب سے ڈر لگ رہا تھا، وہ کافی بڑا بلنڈر کر چکا تھا۔ حالانکہ یعقوب نے اسے آج تک کچھ نہیں کہا تھا، یا شاید آج سے پہلے اس نے ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ چھوٹا گیٹ کھول کر داخل ہوتے اس کی غیر ارادی نظر دائیں جانب سڑک پر پڑی تھی۔ مقامی ملازمہ جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ عثمان ٹھٹک کر رکا تھا۔ جنگل کے بیچ سے بھی راستہ نکلتا تھا، پر عام شہری اس راستے سے اجتناب برتتے تھے۔ وجہ جنگل میں موجود پگ کی بڑی تعداد تھی، اور نہ ہی جنگل کا یہ راستہ کیوبیک کی مڈل کلاس آبادی کی طرف جاتا تھا۔ وہ گیٹ میں داخل ہو گیا تھا، پر ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی ملازمہ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ لابی عبور کرتے لاؤنج میں آیا تھا۔ ارادہ دینا سے ملنے کا تھا۔ جب اس کی نظر کچن میں نظر آتی ملازمہ پر پڑی تھی، اس کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ ملازمہ یہاں تھی تو اس نے کسے جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ دل اور دماغ جو جواب دے رہے تھے اس پر اس نے باقاعدہ نفی میں سر ہلاتے انکار کیا تھا۔ نظریں ملازمہ پر ہی تھیں۔ وہ مصباح کے کپڑوں میں موجود تھی۔ تو وہ تیزی سے مصباح کے کمرے کی طرف بھاگا تھا، دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھا جو خالی تھا۔ وہ بھاگنے میں ماہر ہے، ایک یہی کام ہے جو وہ لڑکی بہترین طریقے سے کر سکتی ہے۔ اسے یعقوب کی بات یاد آئی تھی۔ مصباح کی ذمہ داری دیتے اس نے وارننگ دی تھی۔ غصے سے دماغ کی رگیں ابری تھیں۔ وہ کچن میں آیا تھا، جہاں ملازمہ اب بھی لنچ کی تیاری میں مصروف تھی۔ عثمان کی قدموں کی چاپ پر گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ سرخ چہرے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے انداز پر ملازمہ نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے تھے۔ کس کے کہنے پر اسے یہاں سے بھگایا ہے تم نے؟ اسے گردن سے دبوچتے وہ لب بھینچ کر چیخا تھا۔ ملازمہ کا چہرہ سانس رکنے پر سرخ ہوا تھا۔ عثمان! کچن میں داخل ہوتی دینا حیرانی سے چیخی تھی۔ چھوڑو اسے بازو سے پکڑتے ملازمہ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا منہ سانس رکنے سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ پھیلی آنکھوں سے پانی گرا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتا پیچھے ہٹا تھا۔ مصباح عباسی بھاگ چکی ہے۔ اس کے کپڑوں میں موجود وہ گارڈز کو چکما دے کر گئی ہے۔ اس سے معلوم کرو کس کے کہنے پر کیا ہے اس نے۔ دینا کو کہتا وہ موبائل نکالتا باہر بھاگا تھا۔ اگلے چند منٹوں میں وہاں ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ عثمان گارڈز کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ وہ سڑک کے درمیان رکا تھا۔ نظر مخالف سمت سے آتی یاقوت کی گاڑی پر تھی۔ اسے یقین تھا آج وہ یاقوت کے ہاتھوں مرنے والا تھا۔ نہ وہ مصباح کو اس کے کمرے میں جانے دیتا، نہ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتی۔ یہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے یقین تھا یاقوت رات کو ہی لوٹے گا۔ گاڑی کے ٹائر اس کے قریب چڑچڑائے تھے۔ وہ ساکھ تھا جبکہ گارڈز جنگل کی جانب چلے گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلا تھا، نظریں عثمان پر ہی تھیں۔ قریب آتے اس نے پوری قوت سے دائیں ہاتھ کا مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ جبڑے سے اٹھتے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب یاقوت نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عثمان واجد میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ لب بھینچے کہتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر اس کی گھٹنے میں ماری تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا، لیکن کالر پر یاقوت کی گرفت کی وجہ سے گرا نہیں تھا۔ تم اسے مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش۔ اس نے گردن پر ہاتھ رکھتے دباؤ بڑھایا تھا۔ مصباح عباسی بھاگ گئی ہے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ چند لمحے یاقوت نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ سمجھ آتے ہی اس نے عثمان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ اب کی بار وہ پشت کے بل گرا تھا۔ گھٹنے اور جبڑے میں اٹھتے درد کو آنکھیں بھیجتے برداشت کیا تھا۔ اسے افسوس ہوا تھا، اس لڑکی سے چھٹکارے کے لیے وہ ناقابل تلافی غلطی کر چکا تھا۔ اب جلدی اٹھو، اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا عثمان۔ گاڑی کی جانب جاتے وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اپنی قیمتی اور محبوب چیز کھونے والا تھا۔ کچھ پلوں میں ہی یاقوت کی گاڑی جنگل میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جنگل کے بیچ بنے اس چند فٹ چوڑے کچے راستے پر بھاگ رہی تھی۔ جنگل نم تھا، یقیناً سردیوں میں پڑنے والی اوس اور کیوبک میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے۔ خوف سے سانسیں پھول رہی تھیں۔ خوفزدہ نظریں اطراف میں دوڑاتے اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ محتاط انداز میں اس نے جیب کی کوٹ میں ہاتھ ڈالتے چھوٹا سا موبائل نکالا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا بٹنوں والا موبائل تھا۔ چلتے چلتے ہی اسے آن کرتے اس نے نمبر ڈائل کیا تھا۔ چند کیز دبانے کے بعد ہی سامنے نمبر شو ہوا تھا، بغیر نام کے۔
اس نے تیزی سے مختصر سا میسج لکھتے اس نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالتے وہ رکی تھی۔ میسج سینڈ نہیں ہوا تھا۔ وہ بے طرح پریشان ہوئی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں اس نے نمبر ڈائل کیا تھا، کال نہیں جا رہی تھی۔ کونے میں نیٹ ورک سگنل کا سائن شو ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ سم کے سگنل شو نہیں ہو رہے تھے، وہاں کراس کا نشان تھا۔ موبائل میں سر دیے وہ گردن جھکا کر چلتے ہوئے راستے میں لگے بورڈ کو نظر انداز کر گئی تھی۔ راستہ دو طرف مڑ رہا تھا، وہ سیدھ میں چلتی گئی تھی۔ کپکپاتے لبوں کو دانتوں میں بھیجتے اس نے ایک بار پھر میسج سینڈ کیا تھا، نوٹ سینڈ۔ اب کی بار موبائل دیکھتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو روانگی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ چھوٹے سے موبائل کی پیلی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی۔ اندر لکھے الفاظ مزید واضح ہوئے تھے۔ اس نے گردن اٹھا کر طرف میں دیکھا تھا۔ دیوہیکل درخت اور گہرا اندھیرا۔ خوف سے خشک پڑتے لبوں کو اس نے زبان سے تر کیا تھا۔ اتنی جلدی رات کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ صبح کے قریباً 11 سے 12 بجے کے درمیان گھر سے نکلی تھی اور جنگل کے اس راستے پر اس نے کئی لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ انہی قدموں واپسی کی جانب مڑی تھی۔ تیز قدم اٹھاتے اچانک وہ بھاگنے لگی تھی، لیکن دور تک گھنا جنگل اور اندھیرا تھا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، کم از کم اس راستے سے تو بالکل نہیں۔ وہ واپس اسی راستے پر گئی تھی، لیکن اسی جگہ پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ جنگل اب بھی گھنا تھا اور اندھیرا بڑھ رہا تھا، یعنی وہ مزید جنگل کے بیچوں بیچ جا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی زمین پر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ رونے کی آواز سنسان جنگل میں پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ! سینے پر ہاتھ باندھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ زندگی کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ ناکام ہوئی تھی۔ نہ وہ اپنے خوف پر قابو پا سکی تھی، نہ صحیح فیصلے کر پائی تھی۔ کیا تھا ایسا جو وہ غلط کر رہی تھی؟ وہ اس مجھدار سے نکل کیوں نہیں پا رہی تھی؟ جس قدر ہاتھ پیر مار رہی تھی اس قدر ڈوب رہی تھی۔ کانوں میں پڑتی عجیب گراہٹ پر وہ ساخت ہوئی تھی۔ وجود میں سرد لہر دوڑی تھی۔ خوف اس قدر تھا کہ وہ فوراً رد عمل بھی نہیں دے پائی تھی۔ آہستہ سے گردن موڑ دے اس نے دائیں جانب بنی جھاڑیوں سے آتی آواز کی جانب دیکھا تھا۔ آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس نے اس سے بڑا آج تک نہیں دیکھا تھا۔ غلاظت سے اٹا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ سر جھٹکتا اس کی جانب چلنے لگا تھا۔ وہ خوف سے قدم پیچھے لیتی پھسلی تھی۔ چوڑے راستے کی ایک جانب بنی چھوٹی سی کھائی میں وجود لڑکتا گیا تھا۔ جھاڑیاں منہ، گردن اور وجود سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن کوٹ کی وجہ سے گردن اور منہ کے سوا باقی حصہ خراشوں سے بچ گیا تھا۔ وہ گیلی زمین پر پشت کے بل گری تھی۔ کوٹ گیلا ہوتا بھاری ہوا تھا۔ ٹھنڈک کے احساس پر وہ تیزی سے اٹھنے لگی تھی، پر وجود میں اٹھتے درد نے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ کراہتے بامشکل اٹھی تھی۔ آنسو اب بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو رہی تھی کہ اس کے سوا اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ شدید بے بسی میں رونا خود ہی آنے لگا تھا۔ گیلے کوٹ کو اتارتے اس نے ایک جانب اچھالا تھا۔ شدید ٹھنڈک کے احساس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ بازو اپنے گرد باندھتی اس نے آس پاس دیکھا تھا۔ حشرات کی آواز اور جنگل کی ہیبت۔ اس نے سر اوپر اٹھاتے آسمان کو دیکھنا چاہا تھا، پر ہر طرف تناول درخت مڑ کر یک دوسرے میں الجھے تھے۔ آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے دھیانی میں قدم آگے بڑھاتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ گھٹنے میں تیز درد کی لہر اٹھی تھی، جسے لب دبا کر برداشت کرتے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جنگل میں جانور بھی تھے۔ یقیناً آج موت طے تھی۔ بھلا موت سے کون بچ پایا ہے جو وہ بھاگتی پھر رہی تھی؟ لیکن خود کو بچانا غلط تو نہیں تھا۔ زندگی کی تگدور ہر انسان کرتا ہے۔ اسے یاقوت کا خیال آیا تھا۔ وہ یقیناً اس کے پیچھے آتا اگر اسے معلوم ہوتا، پر نہ عثمان گھر پر تھا نہ یاقوت۔ وہ دونوں رات کو لوٹتے اور تب تو شاید یہ جنگل اسے نگل چکا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے قدم آگے بڑھا رہی تھی جب اسے وہ کھنڈر دکھائی دیا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی تھی، پھر وہ متجسس سی اسی جانب لنگڑا کر چلنے لگی تھی۔ کھنڈر کے اطراف کی دیواریں بوسیدہ ہو کر گر چکی تھیں۔ عام سیڑھیوں کی نسبت چوڑی سیڑھیاں جو آدھی جنگل کی نم زمین میں دسی تھیں، سیاہ اور ہری کائی دیواروں پر جمی تھی۔ استھاؤں کی مانند بیلوں نے کھنڈر عمارت کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ 5 سے 6 پتھر کے زینے تھے۔ وہ اس عمارت کی طرف چلنے لگی تھی۔ ہاں، اس طرح وہ جانور سے بچ سکتی تھی۔ زینوں کے بعد مستطیل احاطہ تھا جو درختوں کے پتوں اور ٹوٹی ٹہنیوں سے بھرا تھا۔ احاطے کے دوبارہ زینے جنہیں آہستہ آہستہ چڑھتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ ٹھنڈ سے جسم کپکپا رہا تھا۔ چہرے اور گردن کی خراشیں اکڑنے لگی تھیں۔ گھٹنے کا درد ٹھنڈ کی بدولت بڑھ گیا تھا۔ بالا آخر وہ دوسرے زینے بھی چڑھ چکی تھی۔ پہلی نظر ستونوں والے برآمدے میں نظر آتی گھنٹی پر پڑی تھی۔ وہ آخری زینہ چڑھتی برآمدے میں قدم رکھ چکی تھی۔ قریباً 15 سے 16 قدم کی دوری پر چبوترے پر کسی دیوی کی مورتی رکھی تھی، جس کا آدھا سر اور کندھا بھر کر گر چکا تھا، پتوں، ٹہنی اور گندگی میں اٹا۔ ناقابل برداشت بو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اسے ابکائی آئی تھی۔ قدم آگے لیتے نظر فرش پر پڑی تھی۔ ریت نما گرگری مٹی پڑی تھی جو اسی سے آ رہی تھی۔ وہ پورے فرش پر پھیلی تھی۔ ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ چہرے پر ایک بار پھر خوف پھیلا تھا۔ اس نے گردن اوپر اٹھائی تھی اور گویا جان حلق میں آئی تھی۔
مندر کی پوری چھت چمگادڑوں سے بھری تھی، وہ اسی طرح قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور قسط پڑھنے کے بعد لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔